اور اس وقت آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر معاون خصوصی روبینہ خورشید عالم نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ یا کسی اور سخت بیماری کا شکار ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ وہ گھر پر زیادہ سے زیادہ رہ سکیں۔ اس کے اندر جتنی احتیاط ہو سکتی ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو یہاں پہ 3 صوبے جو اس میں شدید لپیٹ میں ہیں، وہ اس میں پنجاب کے 9 ضلع ہیں، صوبہ سندھ کے 13 اضلاع ہیں اور بلوچستان کے 4 اضلاع ہیں، اور تمام تر صوبوں کے ساتھ وفاق جو ہے وہ کوارڈینیشن میں ہے۔ ہمارا NDMA کا جو یہ اتھارٹی ہے، اس کا سب سے زیادہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو نہ صرف یہ ارلی وارننگ کا میکنزم ان کا جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر تمام تر صوبوں کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی گاہے بگاہے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں۔ اور میں یہاں پر یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کی جو منسٹری ہے وہ تمام تر لوگ اور NDMA مل کے تمام تر میکنزم کو جو ہے ہم روٹین میں آبزرو بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر بھی ہو سکے ہم لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں آگاہ کر سکیں، بتا سکیں۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے جو ہے ایسے ہوتا تھا کہ کافی عرصوں کے بعد یا سالوں کے بعد جو گلوبل وارمنگ کے تھرو دیر سے جو ہے وہ ہیٹ ویوز یا اس طرح کی لو چلنے کا جو ہے وہ کہا جاتا تھا، سلسلہ ہوتا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے گلوبل وارمنگ کے تھرو چیزیں بہت تیزی کے ساتھ موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں، چاہے وہ مونسون بارشوں کا سلسلہ ہو، چاہے وہ ہیٹ ویو ہو، اس کا ایک بہت بڑا نقصان جو ہے ڈیفینیٹلی ہماری جو فصلیں ہیں، ہمارے گلیشیئرز جو جس تیزی کے ساتھ میلٹ ہو رہے ہیں، ان تمام تر چیزوں پر اس کا جو ہے وہ اثر آتا ہے۔ تو میں یہاں پر پرائم منسٹر، آنریبل پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کی تاکید کے اوپر اور میں آپ لوگوں کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ڈیلی ویجز کے اوپر وہ ان تمام تر جو میکنزم ہے اس سے آگاہی میں، اس سے باقاعدہ ہم ان کو مطلع بھی کرتے ہیں، اور وہ اس کو خود سے بھی مانیٹر بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اس کے اندر اب میں دعوت دوں گی ہمارے NDMA کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو مزید آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے پاکستان کے عوام کو بتا سکیں کہ اس ٹائم پہ کہاں کس طرح سے کیا چیزیں ہو رہی ہیں، تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر طیب جو ہیں وہ بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسمیاتی تبدیلی اب ایک حقیقت بن چکی ہے، اور جو گلوبل کلائمیٹ کے اندر ٹرانزیشن آ رہا ہے اس میں پاکستان جو ہے اب 5th موسٹ ولنریبل کنٹری میں شمار ہوتا ہے۔ اگر میں پاکستان کی ڈیزاسٹر پروفائل کے بارے میں بتاؤں تو پاکستان نے 1 ایئر کمپلیٹ ڈیزاسٹر کیلنڈر ڈیولپ کیا ہوا ہے، جس کے اندر سمر کے ہیزرٹس اینڈ ونٹر ہیزرٹس کی ہم نے 2 سپلٹس کیے ہوئے ہیں۔ 6 منتھس ہم سمر کے ہیزرٹس کی پروفائلنگ کرتے ہیں، ان کی پروجیکشنز اینڈ امپیکٹ بیسڈ انالیسس آف 6 منتھس کی جو پروجیکشنز فار دی سمر، اور اسی طرح ہم 6 منتھس کی پروجیکشنز اور امپیکٹ بیسڈ انالیسس کرتے ہیں فار دا ونٹر ہیزرٹس۔ دسمبر کے مہینے میں ہماری NEOC نے، نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے کنٹینیوسلی وہ انڈیکیٹرز پہ کام کرنا شروع کر دیا جس کے تھرو ہم آنے والے 6 مہینوں کے اندر ڈفرینٹ جو قدرتی آفات ہیں ان کے بارے میں ہم پروجیکشنز کر سکیں۔ جیسا کہ جنوری اور فیبرری کے مہینے میں معمول سے کم بارشیں ہوئیں، اور اسی طرح ہمارے پاس جو برف باری بھی معمول سے کم ہوئی، تو ہماری NEOC نے اس کی پروجیکشنز کی ہوئی تھی۔ سملرلی مارچ اور اپریل کے مہینے میں گلوبل کلائمیٹ کے اندر ہم نے کافی ایریٹک بیہیویئر دیکھا، اور اپریل کے مہینے میں جس طرح گلوبل پروجیکشنز ہم نے دیکھی کہ ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے معمول سے کہیں زیادہ بارشیں ڈفرینٹ ممالک میں ہوئی، جس میں ہمارا جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی کہیں کنویکٹیو پریسیپیٹیشن جس کو یا ٹورینشیل رینز کہا جاتا ہے، لوکلائزڈ فلڈنگ جیسے خدشات ہم نے اسلام آباد میں معاون خصوصی موسمیاتی تبدیلی روبینہ خورشید اور دیگر کی نیوز کانفرنس، انہوں نے کہا کہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ سے موسم تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، جس سے فصلوں اور گلیشیئر پگھلنے کے امکانات ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔